السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ایک وفد بیت المقدس بھیجا۔ وہ وفد کوئی عام آدمیوں کا نہیں بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ کا وفد تھا۔ یہ وفد بیت المقدس پہنچا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر پادریوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر بیت المقدس کو پادریوں کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ نے پادریوں سے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی جانب سے یہ پیغام لائے ہیں کہ تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا ہم لوگ تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو نشانیاں ہم نے فتح بیت المقدس کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ نشانیاں ہم تمہارے امیر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر میں ہوئیں تو ہم بغیر جنگ و جدل کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کا یہ وفد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنا 70 پوند سے لبریز قبہ پہنا، عمامہ شریف پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضرت عمر سے عرض کرنے لگے حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے پادری ہوں گے، آپ رضی اللہ عنہ اچھا اور نیا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں۔ انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مگر اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کیا تم لوگ یہ سمجھے کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، عمر کو عزت حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ فوراً سواری تیار کر کے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک دیکھ کر سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو دیکھ کر پادریوں حوال ساختہ ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ساری بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں اور کہنے لگے ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فتح بیت المقدس کا کتاب میں پڑھا ہے یہ وہی حلیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا تھا، مگر ہم مسلمانوں نے عیاشیوں میں پڑھ کر دوبارہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اب عمر کہاں لائیں جو اپنے اوپر روٹی کا ایک نوالہ بھی اس وقت تک حرام سمجھتا تھا جب تک کوئی مسلمان تکلیف یا کافر کے نرغے میں ہو اور اسے آزاد نہ کروا لیتا۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔